کہ وہ اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تشدد جو ہے وہ کوئی ہاتھ پیر باندھنا یا مارنا نہیں، فزیکلی تشدد بھی جو ہے وہ ہے، ایک جسمانی ہے، ایک جو ہے ایسا تشدد کہ جس کا نشان نظر نہیں آتا، وہ ہے اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق جو ہے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج کی گرم ہے، غصے کی تیز ہے، لیکن رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبسم فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہذہ ابنۃ ابیہا، مسکرا رہے ہیں کہ بنی بنائی اپنے والد پر کہتے ہیں، یہ انداز ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امانتیں ایک دن جو ہے ہمیں اللہ کے دربار میں جا کر جو ہے ان کا جواب دینا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت جو ہے ہم نے اسلام کے مطابق نہ کی، ان امانتوں کا بھی جو ہے ہمیں بتانا ہے۔ ہم پہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے مرد کو پاور دی ہے اور حاکم بنا کر بھیجا ہے، اور حاکم وہ حاکم کے جیسے خلفائے راشدین، جیسے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ ایک دن سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ کسی نے کہا کہ فرمایا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ فرمایا کہ کچھ بھی تو کر لے، موت سے فرار کسی کو بھی نہیں ہے۔ لطیفے کے طور پر ایک بات جو ہے عرض کر دیتا ہوں، قرآن نے یہ کہا کہ جب کوئی فضول سوالات کرے اور تصادم ہو شریعت سے، تو فرمایا کہ اس کو سلام کر کے آگے نکل جاؤ۔ قرآن نے جو ہے یہ بتا دیا۔ ایک شخص دیہاتی آیا ایک مولوی صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ جس سے میں موت سے بچ جاؤں وہ پڑھ کر۔ اسے سمجھایا کہ بھائی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا حق حاصل تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو موت تو ان پر بھی آئی، سب دنیا سے چلے گئے۔ اس نے زیادہ اصرار کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ اب اس سے جان کیسے چھوڑائی جائے، یہ تو گلے کو آ گیا۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرنا کہ جو تمہاری حالت جب بدلنے لگے اور تمہاری طبیعت میں تغیرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تو تم ایسا کرنا اپنی حالت بدل دینا۔ اگر طبیعت تمہاری گراں گزرے، تم لیٹے ہوئے ہو بیٹھ جانا، بیٹھے ہوئے ہو طبیعت خراب ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اگر کھڑے ہوئے ہو اور طبیعت خراب ہو تو پیدل چلنا شروع کر دینا۔ بس اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا کہ یار موت سے بچنے کا جو ہے راستہ مجھے مل گیا، آج مولانا نے مجھے بتا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسے بخار چڑھ گیا، اور بخار بھی جو ہے 102 اور 103 بخار۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اوہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بخار جو ہے جان لیوا ثابت ہو جائے۔ اس نے فوراً مولانا کا جو وظیفہ تھا وہ اس پہ جو ہے عمل شروع کر دیا۔ یہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی یہ چلتا تھا۔ گھر والوں نے یہ کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں بخار کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے پکڑ کر چارپائی سے باندھ دیا۔ ملک الموت آیا، روح قبض کی اور لے گیا، تو وہاں بھی باز نہیں آیا۔ کہنے لگا ملک الموت سے
کہ میں تیرے ہاتھ آنے والا نہیں تھا، وہ تو گھر والوں نے مروا دیا، گھر والوں نے مجھے باندھ دیا، ورنہ میں تیرے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت اٹل ہے، موت تو آئی نہیں، لیکن ہم جو ہے کر کیا رہے ہیں؟ جو سلیبس ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یا نہیں؟ سب اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں۔ اور بزرگوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، جب تمہیں تنہائی میسر آ جائے نا، روزانہ یہ عمل دہرا لیا کرو کہ جب دیکھ لو کہ گھر کی لائٹیں بند ہو گئی ہیں، سب اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ گئے ہیں، بیوی بھی سو گئی ہے، سیدھے سیدھے ہو کے لیٹ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو اور یہ تصور کرو کہ یہ کمرے کا جو اندھیرا ہے یہ کچھ بھی اندھیرا نہیں ہے۔ ایک دن مجھے اسی طریقے سے سیدھا سیدھا قبر میں لٹا دیا جائے گا، وہ جو اندھیرا ہوگا اس کی کیا تیاری ہے؟ فرمایا کہ جب روزانہ تم یہ کرتے چلے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز تمہاری دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہی حاصل تھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ لا یعنی اور فواحشات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نشست میں جتنے بھی لوگ اور بچے اور خواتین جو ہے اس پر موجود ہیں، اے اللہ اس نشست پر اپنی جو ہے خاص سکینہ نازل فرما، ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ انسان جب درود پڑھتا ہے تو درود فوراً قبول ہو جاتا ہے، یہ ایسی دعا ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتوں کو اس پہ نزول کرتا ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، درود شریف میں کیا چیز ہے؟ درود شریف میں رحمت کی دعا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو عاشقوں نے کہا کہ جب بندہ ایک بار مصطفیٰ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی جو بندہ حضور کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دامن کو 10 رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو درود شریف جب بھی پڑھا جائے محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور خلوص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب بندہ مصطفیٰ پہ سلام بھیجتا ہے تو اس کو مدینے سے جواب ملتا ہے۔ اس لیے درود شریف کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اب میں اگلے سنما کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے والی، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے والی، میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں انہی اشعار کے ساتھ جناب عبید صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور گلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محفل کے دوران حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، حضرت کے نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت سے لاکھوں سلام۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا
پر ہو